دونوں جگہ ریکارڈ ہوتی ہے. چلیے سر ابھی ہاں ابھی سر ہو رہا ہے اس کا، کیونکہ اوپر اس کا جو ریکارڈنگ کا ٹائم ہے وہ چل رہا ہے. ہاں وہ ہو گیا نا اس میں پہلے. بہرحال ٹیکنالوجی ہے، کیا کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی کتابک و دینک. ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو یہ ویری کوئک کون سا گروپ چل رہا ہے، کون سی آیتیں ہیں، کتنی باقی ہے، انصار کچھ ابصار کون سی یاد ہے، کون سا گروپ چل رہا ہے؟ ابصار حسن جی کون سا گروپ چل رہا ہے آیتوں کا؟ یہ جو 79 سے 17 گروپ کا ہے. جی گروپ کون سا ہے؟ 79 تو آیت ہم لاسٹ ٹائم کرے 79 80 81 کرے، لیکن یہ گروپ کون سے شروع ہوا؟ 77 سے 77 سے کہاں تک جائے گا؟ 83 تک. 85 تک جائے گا. اس پورے گروپ کو ہم کیا عنوان دیے تھے؟ یہ جو منافق ہو دو پارٹ ہیں اس کے. ایک پارٹ تو منافقین کا مختلف دوسری چیزوں میں ہے، وہ 58 to 76 کا ایک گروپ ہے. لیکن یہ بھی منافقین کے بارے میں ہی ہے، لیکن اٹس ان اسپیشل اسپیئر، ایک خاص میدان میں ان کی منافقت کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ ایک پارٹ ہم کر رہے تھے 58 سے 76، اس میں بھی منافقوں کا ذکر ہے، لیکن اسی کے ساتھ دوسرا پارٹ اسی میں ہے. اصل میں 58 سے 85 تک پورا منافقوں کا ذکر ہے سورہ نساء میں، لیکن یہ 77 سے لے کے 85 تک جو آیتیں ہیں، تقریباً 9 آیتیں ہیں، یہ کون سے فیلڈ میں منافقت جو بتا رہے تھے، امپورٹنٹ فیلڈ ہے وہ. بولو جلدی. جی کون سا فیلڈ ہے؟ کس بارے میں؟ ان کے جہاد. جہاد کے بارے میں. ویری گڈ. یعنی لڑائی کا جو شکر شروع ہی وہاں سے ہوا تھا. لم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما، ہے نا. تو یہ شروع وہاں سے ہوا تھا کہ جب ان کو کہا گیا تھا تو خوش تھے کہ اپنی ہاتھ رو کے رکھو، اور جیسے ہی جہاد کا کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس، یہ ساری باتیں. اب یہی سلسلہ چل رہا ہے. یہ گروپ ضرور یاد رکھیے، اس کو آپ کو قرآن میں دلچسپی کا اور سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ورنہ اگر ہر آیت کو انڈیپینڈنٹ لیں گے تو وہ
سمجھنا یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. چلیے 81 ہم کر لیا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ریپیٹ کریں گے، مگر 3-4 آیتیں ہیں وہ کر لیے تو یہ گروپ ختم ہو جائے گا 85 پہ. لیکن میری ایک دلی خواہش ہے، پہلے تو یہ کلاس کی تعداد ٹائمنگ سوٹ نہیں ہو رہی یا کیا کرنا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. کہ سر السلام علیکم سر. ہمارے پاس اس وقت اذان شروع ہوئی ہے ابھی، تو ابھی 8 منٹ ہو گئے رہا کہ تمہارے پاس ابتدائی وقت 5 بجے ہے صبح جی فجر کا، جی تو 5 جی بجے ہوگی تو بھی 5-7 منٹ، ابھی تو 5 منٹ ہٹے گی. یہ جی سپٹمبر اکتوبر ایسے ہی چلتا ہے. نومبر سے پھر ہم جو ہے آپ سے صرف آدھا گھنٹہ آگے ہو جاتے ہیں 3 نومبر سے، تو پھر وقت کافی اچھا ٹائم آپ کا ایڈجسٹ ہوتا. مگر سپٹمبر اور اکتوبر یہ کلاس چلتا رہے گا. اور پھر یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس کے آگے پھر مغرب کے بعد فوری عشاء ہے، اس سے بھی پہلے نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ جاب کو جاتے ہیں، 5 منٹ بڑھا کے 12 پھر بھی 6 بجے تک تو لے جا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا اس کلاس کے لوگوں کو بھی، آپ لوگوں کو بھی. 2-4 منٹ بہرحال نماز تو فرض ہے، کلاس سے زیادہ اہم ہے. اور نماز 5 بجے اذان ہوتی پڑھ لیجیے، پڑھ کے آ جائیے. انہیں جی سر. ممتاز بھی بول رہے تھے کہ بالکل اذان کا ٹائم ہے 5 بجے، اور ہماری کلاس بھی 5 بجے شروع ہوتی ہے آپ کے ٹائم سے. جی یہاں 6:30. چلیے جی چلیے بہرحال یہ ہم پھر یہ آخری ہم کر رہے تھے یہ یقولون طاعۃ فإذا برزوا من عندک بیت طائفۃ. اس میں ہم بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ایک اس کا بہرحال میری بڑی خواہش ہے کہ ایک بار یہ منافقین کی آیتیں آپ لوگوں سے سنوں کہ کیسے سمجھے، کیسے گروپ میں اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی گرامر کیا ہے. بہرحال بڑی خواہش ہے میری کہ ایک بار ساری آیتیں آپ لوگ ریویژن کر کے بتائیں مجھے کہ کتنا سیکھے، کیسا آپ بتاتے ہیں. تو دیٹ ول بی، میرے لیے بھی ایک سیٹسفیکشن ہوگا کہ سمجھنے کا لیول کیا ہے آپ سب کا، اور کتنا سمجھ رہے ہیں، کتنی محنت ہماری چیز ہو رہی ہے. کوشش تو کرتے رہیے کہ ریوائز کریے پوری آیتوں کی، ہے نا. جو ہم 43 تک کئی بار ریویژن وغیرہ کر کے پرفیکٹ ہو گئے تھے، 45 سے 85 تک کی آیتیں اگر پوری نہیں کر سکے تو میں بہرحال کوئی ایک ٹائم ایسا نکالوں گا کہ ان میں سے کوئی ایک آیت کسی کو دوں اور وہ اس کو انالیسس کرے. تو بغیر ریویژن کے آپ نہیں کر سکتے، آپ کے چوائس کے آیت نہیں، بلکہ میں رینڈم کہیں سے بھی کوئی آیت کسی سے کہوں گا کہ آیت نمبر 81 آپ پڑھیے اور سمجھائیے، تو ہر ایک اس کو کیسا کرتا ہے وہ ہم دیکھ لیں. اس لیے کہ وہ 45 سے 85 تک اگر پورا کنٹینیویشن اگر ہم ریوائز کریں گے تو پھر اٹ ول ٹیک اندر 1 month اور بہت ٹائم لگے گا. بہرحال اس کو 44 سے 85 تک اچھی طرح سے ریویژن کر لیجیے. اور اب اس کا جو گروپ ہم بنائے تھے وہ گروپ ذہن میں رکھے کریے کہ 44 سے بھی پھر منافقین کی نافرمانیوں کو بھی ہم 2 گروپ میں تقسیم کیے تھے. ایک 44 سے 50 تک تھا، 51 سے 57 تک تھا. مختلف ان کی نافرمانیاں تھیں یہودیوں کی.
یہودیوں کی. وہ گروپ میں بھی کیٹیگریز ہم بنائے تھے کہ ایک تو یہودی جو بالکل ایمان نہیں لائے تھے، ان کی جو حرکتیں تھی وہ 44 سے 57 تک ہے. اس کے بعد ایک گروپ تھا جو آدھا تیل میں آدھا گھی میں ڈاواں ڈول تھا، کبھی ایمان اپنا ظاہر کرتے، کبھی ایمان سے پھر جاتے، تو وہ منافقین کہلاتے ہیں. اس کو بھی ہم 2 گروپ میں تقسیم کرے تھے. ایک 58 سے 76 کا ایک گروپ ہے، پھر دوسرا یہ لاسٹ جو چل رہا ہے. تو انہیں کی خصوصیات ایک ایک آیت میں، ہر ایک 2 آیت کے بعد ان کی جو خصلت تھی وہ خصلت بیان ہو رہی ہے. یہاں پر کیا خصلت بیان ہو رہی ہے یہ میں بتاؤں یا کوئی جلدی سے صرف ٹرانسلیشن کر سکتا ہے؟ اب یہ ایوننگ کلاس میں بس ایک افسر ہے جو بہت ریگولر بھی ہے، اور ایوننگ کلاس کا تو یہاں کوئی نہیں ہے، دانش نہیں ہے، اور خاص وہ بھی تھی فارحہ قاضی، وہ تو بھاگ گئی شاید، بہرحال وہ تو غائب بھی ہو گئی. فاطمہ تم بہرحال آپ کا فیلڈ آفٹرنون کلاس میں پورا آپ کی کلاس ہوتی ہے وہ، تو سر اس کو تھوڑا سا جلدی وہ کر دو، پورا بریف جلدی خالی ترجمہ کر دو اس آیت کا، جی. تاکہ 82 کی طرف چلے جائیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا، ہم، اور وہ کہتے ہیں، وہ جو منافق ہیں، ہم، کہ ہم اطاعت کرتے ہیں. ہم. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ. برازو کا آپ کے پاس ہوتا ہے نہیں، ختم ہو گئی بات. یہاں بات ختم ہو گئی ہے. جی. بارزا کے میں نے آپ سے دور نکل جاتے ہیں. دور نکل جانا ہے، یعنی آپ منجلس سے باہر چلے جاتے ہیں. بارزا کے میں نے پھر ساتھ ہونے کے نہیں. تھوڑا میننگ پہ بھی غور کرو تو وہ اور زیادہ سمجھ میں آئے گی. پاس ہوتے ہیں اس وقت نہیں، بات یہاں پر ایک ہو گئی ختم، پوری بات یہاں مکمل ہو گئی. یقولون طاعتوں میں اس کے یہاں سے بات نمبر 2 دوسری بات چل رہی ہے. لیکن جب مجلس ختم ہو گئی، میٹنگ ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس ہوا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ. یہ مجالس وہ شیعہ حضرت کے مجالس کی طرح وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں. میٹنگز، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا تھا، تو جس میں بیٹھتے تو سر ہلاتے. چلیے اس کے بعد وہ اذا برازو کے میں نے وندے چھوڑ نکل جاتے ہیں. نکل جاتے تھے. کس کے پاس سے؟ جلدی ان ایک ایک لفظ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے تھے. چلو جلدی. بیت طائفۃ منہم، وہ ان میں سے ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ غیر الذی تقولوا، واللہ یہاں تک ہے. یہ بولو نا، غیر الذی تقول کیا؟ اس کے خلاف برخلاف بات کرتے تھے، کس کے جو برخلاف؟ جو طاعتن کے ہاں خلاف. طاقتن کے. اور بیتا کے معنی کیا ہے؟ بیتا مطلب جب چھپے ہوئے. رات میں یا چھپی ہوئی راز میں، اپنے نجی مجالس میں، پرائیویٹ مجالس میں اس کے خلاف بات کرتے تھے. طاعتوں کا اپوزٹ کیا ہے؟ بینا. نہیں یہ نہیں ہے کہیں بھی. طاعتن کے معنی اطاعت ہے، اس کا طاعت، جی، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ غیر ہم؟ نافرمانی. نافرمانی. تو غیر الذی تقولوا کے معنی کہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی بات کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے. یہ اپنی
مجلسوں میں کہتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، لیکن اللہ کیا کر رہے ہیں جلدی، واللہ واللہ یکتبو ما یبیتون، اور اللہ وہ حساب رکھتا ہے یا کتاب لکھتا ہے، لکھ رہا ہے، وہ لکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لکھ رہا ہے یا لکھتا ہے، چلیے ما یبیتون، ٹھیک ہے، چلو وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ما وَتَوَکَّلْ، یبیتون کیا لکھتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ وہ آپس میں جو چھپ کے باتیں کرتے ہیں۔ ہاں وہ ویری گڈ، چلے آگے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، عارض اور یہاں پہ اعراض کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو فی الحال۔ فی الحال ہے نا، یہ مکی زندگی میں بھی یہی ہوا تھا کہ ان سے کوئی جہاد نہیں ہوا تھا، کوئی لڑائی نہیں، بلکہ صبر سے کام لینے کا حکم ہوا تھا۔ یہاں پر بھی وہ حالات ایسے تھے، تھوڑی تاریخ بھی ذہن میں رہنا پڑتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، کہ قریش سے لڑائیاں ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، بدر ہو گئی تھی، احد ہو گیا تھا، ابھی ایک خندق کی لڑائی باقی تھی، ابھی اور بھی ہونے والی تھی، پر ہمیشہ قریش سے ڈر رہتا تھا۔ ابھی یہ تمام چیزوں میں ان سے اندرونی طور پہ اگر چھیڑ لیتے ان کو، تو پھر اندر بھی ایک بغاوت شروع ہو جاتی، باہر بھی پورا نظام درہم۔ تو فی الحال یونٹی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی ان حرکتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرایا گیا، اس سے فی الحال اعراض کرنا، اس سے فی الحال اس کو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں کرنا۔ لیکن بعد میں تبوک کے وقت ان ساروں کی گرفت کی گئی، پھر ان کے اوپر جو سورہ توبہ میں آپ تو پڑھے نہیں، لیکن وہ آفٹرنون والے پڑھ کے آئے ہیں، وہاں گرفت ہوئی۔ چلیے عارض عنہم، پھر اس کے بعد کا ٹکڑا جلدی سے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پر بھروسہ رکھیے۔ بس اب بھروسہ رکھیے وہ سب صحیح کر دے گا، ان کو یا تو شرمندہ ہونا یہ پڑے گا، یا پھر یہ صحیح اور پکے مسلمان بن کے، لیکن وہ جو منافق تھے وہ مرتے دم تک بہت سے منافق ہی رہے، بعض اس میں سے اپنی چال بدل بھی لیے، اور پھر ہر کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، وہ کفا کافی، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے ہر کام کے اوپر۔ وکیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نگران ہے۔ چلیے بہت اچھے، اب اور کون ہے، یہاں کوئی ہے نہیں، وہ ایک انصاروں نے میوٹ ہے، یہ سر میں پڑھوں؟ آپ یہ مہینے میں سال میں ایک بار آتے، آپ سے نہیں سید صاحب، وہ لاسٹ ویک نہیں آئی تھی، لیکن ویسے تو میں ریگولر ہوں۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ٹھیک ہے، پڑھیے۔ بہرحال تھوڑا سا ریگولر ہے تو مجھے بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیکھ رہے تھے اچھا خاصا۔ چلیے اب یہاں کیا ہے، جلد سے پڑھی اتنا ٹکڑا۔ افلا یتدبرون القرآن، آ حرف شرط ہے، سببیہ کے لیے یوز ہوا ہے، اور لا حرف نفی ہے، دبارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا واو نون اس کا تھرڈ پرسن پلورل۔ نہیں، اس میں ایک اضافہ بھی ہے، تدبرہ، دبرہ کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں، لیکن اس میں اضافہ ہونے سے تدبرہ کے پھر معنی بالکل دبرہ سے، یعنی دبرہ کے معنی پلٹ جانا، پھر جانا، لیکن تدبرہ کے معنی بالکل الگ ہو جاتے ہیں، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، پونڈر کرنا۔ تو دبراج کا روٹ ورڈ ضرور ہے، لیکن
تے کا اضافہ ہونے سے مزید فی ہی ہو گیا یہ، تو اس کو تدبرہ ہو گیا. تدبرہ کے معنی پونڈر کرنا، غور و خوض کرنا. ہم بار بار اپنی کلاس میں کہتے رہتے ہیں کہ قرآن میں تدبر کرنا ضروری ہے. کیوں کہتے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے. یا تدبر ہونا. چلیے ویری گڈ. کیا ہے وہ؟ یہ فعل اور فاعل ہے، ہم، اور یہ انشائیہ، حکمیہ یا امر، سوالیہ جملہ ہے، استفہامیہ جملہ ہے، انشائیہ استفہامیہ جملہ ہے. 50 باتیں بولیں گے تو میں کون سی بات کو تو صحیح؟ یہ استفہامیہ تو ہے، اس میں کوشچن پوچھا جا رہا ہے. پھر ٹھیک ہے، ہم، تو پھر کیا وہ غور نہیں کرتے ہم، القرآن، قرآن پر. ہم، اور جو میں نے دیکھا ہے، القرآن جو ہے وہ مفعول بھی ہے. ہم، اس very سے good. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ ابھی نہیں إِنْ بھاگنا، ابھی نہیں، ابھی ہو گیا آپ کا. چلیے بہرحال تھوڑا مجبوری ہے تو خیر وہ اللہ اس کا جاننے والے ہیں، لیکن تھوڑا سا ریگولر ہو جائیے تو آپ کے پیچھے ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ بھی کام آتی اور ہر چیز اچھی معلوم ہوتی. اب کئی لوگ آتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، پھر ایسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے سے غائب ہو جاتے ہیں. وہ ایک فارح قاضی آتی تھی، سیکھ رہے تھے، ان کے پیچھے کچھ محنت کرتے تھے، بار بار پڑھاتے تھے. وہ بہرحال خیر جس کے مقصود میں جتنا ہے اتنا ہی حاصل ہوگا. چلیے اس کے بارے میں دیکھیے، پہلے اس کو تھوڑا اور سمجھ لیجئے. ویسے آپ نے اس کی گرامر بہت اچھی کی. اگر آتے رہے تو آپ بھی کلاس کے لیول تک، جو ایک لیول ہے وہاں تک بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ویری گڈ. چلیے یہ تدبر کی دعوت، اور یہ یا کس کے لیے ہے یہ آپ نے بتایا. تدبر ہونا کیا ہے؟ یا کس کے لیے؟ فاعل کون ہے؟ یہ یا ان آتا کس کے لیے؟ جو منافقین ہیں، جو تھرڈ بات پرسن کو پلورل. تھرڈ پرسن پلورل. تھرڈ پرسن پلورل. جی جی. وہ کون ہے؟ وہ منافقین بھی ہیں اور دوسرے حضرات بھی ہیں. حضرات یہ جو گروپ میں ہے، پورے گروپ میں ہے. نہیں، پورے گروپ میں نہیں، اس کانٹیکسٹ میں، اس گروپ میں جو آتے ہیں وہ خطاب تو یتدبرون کا منافقین سے ہے، جو قرآن پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس کی آیتوں پہ اللہ کی طرف سے یقین نہیں کرتے اپنی مجلسوں میں جا کے. لیکن یہ آیت انٹرنیشنل تا قیامت بھی ہو سکتی ہے. گروپ میں ضرور ہے، لیکن آپ کے لیے، میرے لیے، قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائے ہوئے ہوں گے اور قرآن کو پڑھیں گے، ان سب کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اس کے اوپر سے قرآن پڑھ لینا، اس کو ایک لفظ نہیں سمجھنا، اور سمجھنا کہ وہ ثواب تو خیر وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کوئی اس میں منہ نہیں کھول سکتا، اور جس عمل کا جیسا چاہے ثواب دیں گے. لیکن یہ کتاب کا اصل مقصد اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہے. اور وہ سمجھنے کے لیے اس پہ تدبر بھی کرنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا ہے، جس کی ہم اب کلاس میں سارے لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں. یہ تدبر ویسے تو اس کا حکم قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، لیکن خاص طور سے 2 صورتوں میں اس کا ذکر ہے، بہت شدت کے ساتھ یا تاکید کے ساتھ آیا ہے. ایک تو ہے سورہ سعد، جس کی آیت نمبر 29. کون نکال سکتے ہیں یہاں پر؟ سائڈ جلدی سے نکال سکتے تو نکالو. یا سورہ سعد آیت سورہ نمبر 38 جی سر. ہے، آیت نمبر 24. سورہ سعد
کیا ہوتا ہے اتنی دیر قرآن ساتھ نہیں رکھتے؟ سر ہے سورہ صاد، آپ نے سورہ 30 بولا؟ 38 بولا میں 38 جی سر۔ سر سر آیت نمبر 38۔ 29 بابا، اوکے سورہ نمبر 38۔ جی سر۔ سر یہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن ترجمہ کر لیجیے، خالی گرامر چھوڑیے، وہ جب کرنا ہے کریں گے۔ جی سر۔ کتابن ایک کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن وہ بہت مبارک ہے، لیدبرو لی حرف تاکید ہے تاکہ یدبرو وہ غور و فکر کرے یعنی تدبر کرے آیات ہی اس کی آیات پہ۔ کون اور کرے؟ کون کرے؟ وہ کون ہے؟ سر یہ لوگوں سے جو ہے وہ اس کا پڑھنے والے۔ یہ کتاب آپ پہ نازل کی گئی ہے، اور کس کے لیے؟ وہ غور کریں اس پہ، تدبر کریں اس پہ، ہے نا، کہ اس میں جو آتے ہیں وہ کیا ہیں، کیا احکام ہیں، کیا متشابہات ہیں، کیا محکمات ہیں، کن باتوں کو کیا عبادات ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر قرآن پہ غور و غور کرنے کی دعوت سورہ صاد کی 29 میں دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے آگے؟ بہت اچھا، چلیے۔ ولی یتذکرہ، اور لی جو ہے یہ تاکہ کے لیے یہاں پہ، یتذکرہ تاکہ وہ، ذکرہ ہوگا یہاں پہ نصیحت سر، یا ذکر کریں یا نصیحت پکڑیں؟ نصیحت حاصل کریں۔ ولی یتذکرہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب یعنی کہ عقل والے، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وہ تدبر کرے گا وہی عقل والا ہوتا ہے نا، عقل والا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو، کہ پہلے یہ تو یقینی بات ہے، ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بندے کا کلام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام نہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا وحی کردہ کلام، جسے جو وحی سے آپ کے اوپر، آپ کے دل پہ نازل ہوا، اور اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ کا کلام ہے، اور وہی ہم کو حکم دینے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی رزاق ہے، وہی ہمارے اچھے اور برے کا ذمہ دار ہے، سب جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، اور ساری کائنات کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، انسان کے لیے، اور انسان کو صرف اس کی عبادت سے مراد اس کی بندگی کرنے، اس کا حکم ماننے کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ تدبر کی دعوت دی گئی سورہ صاد میں۔ اور ایک صورت ہے، جلدی نکالو، سر سورہ محمد کی آیت نمبر 24۔ شاباش، جی سر۔ شاباش۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بس کیا اب یہ نہیں، سارے جی سر، بس بولو جو۔ کیا وہ نہیں تدبر کرتے قرآن پر، یا ان کے دلوں پر اقفالها قفل پڑے ہیں ان پر، ان کے تالا دلوں کسی پر چیز پہ پڑ گیا تو مطلب کیا ہے وہ؟ مہر لگی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل سخت ہوئے ہوئے ہیں، یا پلٹ نہیں رہے، سر کیا بولیں گے؟ یعنی وہ بہرحال اس کے اندر کوئی نصیحت کی بات جا ہی نہیں سکتی بغیر تدبر کے۔ تدبر کرتے ہیں تو اس میں ہر حکم ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ یہ نیو جنریشن کو آج ہر حکم کی ریزن چاہیے، نماز پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے کیوں رکھنا ہے، صحیح بولنا ہے کیوں بولنا ہے۔ ایک بیماری بہت شدید قسم کی جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ بہت پریویل ہو رہی ہے نیو جنریشن میں، اور اس کی ساری ذمہ داری ان کے ماں باپ پہ ہے، ان کے ماں باپ پہ ہے کہ وہ ہر چیز کو آرگیومنٹ چاہتے ہیں، ریزننگ چاہتے ہیں، حالانکہ جو حکم دے رہا ہے وہ پورا حق رکھتا ہے حکم دینے کا، اس کا حکم مانو کہا گیا تو دیر از نو کوشچن آف وائی،
نا ایک غلام بھی ہوتا ہے، ایک نوکر بھی ہوتا ہے، ایک اس کا مالک ہوتا ہے، کوئی اسٹور چلاتا ہے، اس کے پاس ملازم ہوتے ہیں. اگر ملازم مالک یہ کہے اتنے بجے اسٹور کھولنا ہے، اتنے بجے بند کرنا ہے، اس طرح سے اکاؤنٹ رکھنا ہے، وہ کہے گا میں یہ سب نہیں کرتا، میں اپنی سہولت سے دن کے 12 بجے کھولوں گا سو کے اٹھ کے آ کے، اور پھر یہ میرے سے 6-7 بجے تک نہیں کام ہوتا، میں اس کو 5 بجے بند کر دوں گا. اس کی مرضی نہیں چلتی. یہ دنیاوی معاملات ہیں. تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ کچھ قوانین بنا کے بھیجا ہے، اس میں وائی کا سوال نہیں ہے. اس کا حق ہے کہ ہم کو حکم کرے، ہم کو کوئی راستہ بتائے، اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا ہے. یہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے جنریشنز کو کہ کوئی وائی نہیں پوچھ سکتا. نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، اور اس کا سب سے پہلے آخرت میں سوال ہوگا کہ وہ اللہ سے جوڑے رکھنے والی چیز ہے. دن میں 5 بار. یہ دن ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں 1 بار کہیں چلے گئے، کچھ مستی کر لیے، کچھ شو کر لیے، بلکہ 5 بار اللہ کا سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کو ذکر کرنا ہے، اللہ کے کلام میں سے کچھ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پھر روزے رکھنا ہے، وہ جتنے بھی پلرس آف اسلام ہیں، اس کے علاوہ بھی سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے پڑوسی سے کیسے رہنا ہے، ماں باپ سے کیسے رہنا ہے، چھوٹوں سے کیسے رہنا ہے، بڑوں سے کیسے رہنا ہے، ساتھیوں سے کیسے رہنا ہے نا، کسی سے نفرت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کس چیز سے نفرت کرنا ہے، شخص سے نفرت کرنا ہے، یا شخص کے اندر کوئی برائی ہے تو اس سے نفرت کرنا ہے، کوئی اچھائی ہے تو اس کو اچھا سمجھنا چاہیے، اور وہاں رش کرنا چاہیے کہ یہ اچھائی، یہ سخاوت میرے میں بھی آ جائے. تو یہ ایک بڑی وبا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنریشن میں وائی ہے، اینڈ پیرنٹس کین ناٹ کنونس دیم. کئی پیرنٹس کو میں نے سنا ہے، بچے آج کل کے ریزن چاہتے ہیں، کیوں، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے، ہم کو کیوں کرنا ہے، کہ پاگل پیدا کئی کو ہے، کون پیدا کرا تم کو، مالک ہے تمہارا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کا پورا حق ہے، ہم بندے ہیں اس کے. وہ ہم کو جو حکم دینا چاہتا ہے وہ بھی ایک مختصر سی زندگی، کتنے سال جئیں گے، 60 65 70 80 90، لیکن اس کے بعد تو مرنا ہی مرنا ہے. یہ امتحان گاہ بنایا، اسی کی بنیاد پہ آخرت میں جزا اور سزا ملنے والی ہے، وہاں پر وائی کام آنے والا نہیں ہے. تو یہ تدبر کی دعوت سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں بھی دی گئی، سورہ صاد میں بھی دی گئی آیت نمبر 29 میں، اور یہاں پر بھی سوالیہ جملے کی شکل میں، تعجب کی شکل میں کہ افلا یتدبرون القرآن. آخر وہ یعنی وہ منافقین جو یہ قرآن کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ یقینی منافقین یہود بھی کہتے تھے کہ یہ ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. سب تو نہیں کہتے تھے، لیکن اس میں سے جو شریعت طبقہ تھا وہ نہیں. قریش تو کہتے ہی کہتے تھے کہ یہ آپ کے اوپر تہمتیں لگاتے تھے، آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، اور یہ کلام آپ اپنے سے گھڑ کے سنا رہے ہیں. بے شمار قسم کے مکی صورتوں میں آفٹرنون کلاس والے پڑھ کے آئے، کئی صورتوں میں پوری تفصیل سے ان کے اعتراضات ہیں. تو یہ ٹکڑا بڑا اہم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن. ویسے تو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے منافقین سے خطاب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن انٹرنیشنلی قیامت تک ہر ایک کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن کو صرف پڑھ لیتا ہے، ناظرہ کر لیتا ہے،
حالانکہ قرآن کو، اور جو آپ خوش قسمت ہیں آپ لوگ بھی، اور میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع ملا، آپ تک کوئی بات پہنچانے کا۔ آپ آتے ہیں، آپ کو اور شوق دے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت چھوٹی سی صلاحیت مجھے دیا ہے، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں جو بہت مشہور ہوئے، مجھے کوئی نہیں جانتا، بستی کا پڑوسی بھی نہیں جانتا مجھے، لیکن جتنی خدمت ہو سکتی ہے ایک آدمی کو بھی اگر ہم پہنچا دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہاری وجہ سے اگر کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پالے، اس کو صحیح راستہ نظر آ جائے، تو وہ تمہارے لیے بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو ویسے کانٹیکس میں یہودیوں سے، وہ منافقین سے اس کا خطاب ہے، لیکن قیامت تک کے لیے یہ سب کے لیے آیت ہے کہ وائی ڈونٹ یو پونڈر اپان دس قرآن، اس کی آیتوں کے بارے میں، اس کے احکام کے بارے میں، اس کے عبادات کے بارے میں، اس کے سماجی تعلقات کے بارے میں، معاشی طریقوں کے تعلق سے، کماؤ کہاں، خرچ کہاں کرو، کیسے کرو، اسراف بھی نہیں کرو، بخالت بھی مت کرو، ضرورت مند کی مدد کرو، ہے نا، یہ تمام چیزیں ایک پورا بہترین معاشرہ اس سے تیار کیا گیا۔ اب وہ سب جا کے تتر بتر، پھول جب کھلتا ہے گلاب کا تو بڑا خوبصورت دکھتا ہے، سب اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں جڑی ہوئی بڑی اچھی، لیکن تھوڑا سا باسی ہو گیا تو سب اس کی پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ ویسے ہی اسلام کا حال بھی ہے کہ اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عقائد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب ایک ہو گئے تو پھر وہ گلاب کی شکل آ جاتی ہے، خوبصورتی کی۔ وہ جب قرآن پڑھیں گے تو یقیناً ایک ہی سائے کے نیچے آ جائیں گے، ایک ہی پرچم تلے آ جائیں گے، ایک ہی رسی کو مضبوط پکڑ لیں گے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن تدبر آپ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اب اور کوئی نہیں میرے پاس، تو جو بھی ہیں ان سے سب سے کراتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ممتاز اس قابل ہے بھی، ابھی تھوڑا پریشان ہے تو تھوڑا اور گیپ دیں گے اس کو، ممتاز کو تھوڑا گیپ دیں گے، اس کے ہسبینڈ بسم کی اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، ہے پریشانی تو اپنی جگہ۔ پڑھنا چاہتے ہیں، ایک چھوٹا ٹکڑا پڑھ سکتے ہیں تو جی جی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو کانا من عندی غیر اللہ، یہاں تک لیں گے۔ ویری گڈ، ہے بہت اچھا لو، ہوں ہاں لو تحقیق، تحقیق کے لیے نہیں، کیا ممتاز میں نے اگر کیا بولوں سر، آ رہا نہیں، حرف ہے، کون سا عطف ہے، ہاں، کون سا حرف ہے؟ حروف کئی قسم کے ہوتے یہ عطف ہے، ہیں، نہیں لو عطف نہیں ہوتا، واطف ہے، واطف و عطف ہے، لو حرف ہے، لو اگر شرطیہ شمائی ہے، ہاں شرط ہے، لفظ شرط ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کے تین شرط ہے، جز ہیں، ایک حرف جی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شرط ہوتی ہے، تین جز ہے، ہیں۔ آ رہا نہیں زبان پہ، ہاں نہیں کوئی بات نہیں، آ جائے گا تمہارے کو آج ایکسکیوز ہے، اس لیے کہ تھوڑا مینٹلی ڈسٹرب ہیں، کوئی اس سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سمپل بات ہے کہ جب بھی کوئی شرطیہ جملہ آئے گا تو اس کے تین جز ہوں گے، ایک حرف شرط آئے گا، اس کے بعد شرط آئے گی، فعل شرط ہوگا، اس کے بعد شرط آئے گی، اس کے بعد جواب شرط آئے گا۔ یہ کسی بھی شرطیہ جملے کے چار اجزاء کیسا بھی ہوں گے۔ تو اب کانا کا کیا مقام ہے؟ یہ کانا کا کانا جملہ
इल्ला, ये काना का जुमला है मिन इंदी वो तो गैर सही है, लेकिन काना को क्या करेंगे? जब लव को हरफ शर्त कह दिए तो काना को क्या कहेंगे? अब इसको फेल शर्त बोलेंगे हम बहुत इसको। अच्छा, ऐसे ही थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, चीजें सब इंशाल्लाह कुरान से जुड़ जाओ तो अल्लाह सुब्हान व तआला हर चीज आसान भी कुरान कर। को ही पकड़ी हुई हूँ मैं, हैं? कुरान को ही पकड़ी हुई हूँ मैं। हाँ बिल्कुल पकड़े हुए हैं ना, मेकअप बोलना छोड़े हुए हैं। जी हाँ, पहले शर्त है। तो अब फेल शर्त। ये चार जो हमेशा शर्तिया जुमले में आपको ये चार पार्ट मिलेंगे, है ना। कोई पहले तो हर्फ अत्फ होगा या फिर हालिया होगा या कुछ भी होगा, उसके बाद जुमला शर्तिया है तो आप बोलेंगे उसमें हर्फ शर्त है, फेल शर्त है। फिर शर्त क्या है? नहीं अभी शर्त क्या है? जवाब शर्त नहीं है, शर्त क्या है? काना मिन इंदी गैरिल्लाही, काना का जुमला है ये, और इसका इसम है हुआ इसमें हाँ, महजूफ है। हुआ है, महफूज का को है, हुआ हाँ, है। हुआ मगर किसको रिफर कर रहा है? ये यतदब्बर होना, या नहीं बाप, जो नहीं नहीं, नहीं, काना जो काम है हुआ है तो किसको रिफर करेंगे उन्हें? ये या थोड़ा तो किसको रिफर कर रहा है साजिदा दानिश? गैरा को, साजिदा दानिश किसको रिफर कर रहा है? काना का हुआ कुरान को। कुरान को कर रहा है, अरे हाँ कुरान को कर रहा है। काना का जो है ये जुमला है। और अगर वो होती है ना, कुरान किसकी, कुरान किसकी तरफ से है? मिन, अल्लाह हाँ अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से है। लेकिन उनको ये समझाने के लिए कि वो ये समझते थे कि कोई गैरुल्लाह है, कोई शैतान है, कोई जिन है, कोई शैतान का कलाम है। शैतान तो कभी अच्छी बात किसी को बताता नहीं, हमेशा बुराई की तरफ ले जाता है। या फिर शायर है वो हवाई खिले दौड़ाता है। तो अब एक शर्त रखी जा रही है कि अगर ये कुरान काना के अंदर, काना का इसम कुरान है, मिन इंदी गैरिल्लाह। हरफ जा, ये इसकी खबर है, मिन हाँ, इंदी गैरिल्लाही। खबर को पूरा खोलिए। हाँ, खबर को अगर खोलेंगे तो मिन, ये हरफे वो जर है। हम्म, इंदी, इंदी गैरिल्लाही ये मुजाफ इलैहि होगा। मिन इंदी उनके, मिन इंदी उनके पास मिन माने से, इंदी माने से, पास से, उनसे, उनके पास से। पास से। गैरुल्लाही इसका क्या मुकाम है? ये मुजाफ इलैहि है। अबाश मुजाफ मुजाफिल है। तो अगर गैरिल्लाही, अल्लाह के सिवा कोई, गैरुल्लाह के माने क्या है? अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा। अब शर्त क्या रखी जा रही है? तीन चीजों के साथ, है ना। एक हरफ शर्त और फेल शर्त और शर्त। अगर ये कुरान किसी गैरुल्लाह की तरफ से होता, अल्लाह की तरफ से नहीं होता, तो जवाब शर्त है इस कुरान में क्या होता था? नजीबा इसको कंप्लीट करो आगे। लवजदू फीही नहीं नहीं इख्तिलाफन। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लावजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। लावजुल्ला जो है जवाब शर्त है। वजदू वो पाते, ये मुनाफिकीन शर्त की तो ये तरफ है। बाबा नजीबा, जी ला वजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, ये पूरे का पूरा जवाब शर्त है। ला जवाब शर्त। जवाब शर्त नहीं है। हाँ, ला हाँ। किस लिए है? ला क्यों है यहाँ? हर्फ हर्फ हम्म, ला तो
لا وجد یقیناً تاکید ہے یقیناً کے لیے ہے، یہ لو حرف تاکید ہے نا، جی جی تاکید کے لیے ہے۔ وجدو میں کیا کیا ہے؟ وجدو جمع ہے، وجدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وجدو تھرڈ پرسن پلورل ہے۔ ویری گڈ۔ وجدہ کے معنی کیا ہے؟ وجدہ پانا، حاصل کرنا، پانا، پانا۔ دکھنا، پانا ہے، حاصل جی کرنا نہیں۔ تو آپ جی وہ کیا کہنا ہے ان کو، یہ پہلے تو دعوت دی گئی ہے فلا یتدبرون القرآن، پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں آپ کا گھڑا ہوا ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے، کوئی جن کا کلام ہے، تو اس کے لیے ایک یہ بات شرطیہ کہی گئی، شرط کے ساتھ کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے، تو وہ پاتے، کیا پاتے، کس میں پاتے؟ فی ہی، اس میں یعنی قرآن میں قرآن میں۔ پاتے، فی ہی کیا اختلاف ہے؟ اختلافات پاتے، فی ہی کیا کثیرن ہے؟ بہت سے۔ فی ہی کیا جی ہے؟ فی ہی حرف جار ہے، فی ہی اس میں ہاں، قرآن جار میں۔ جی مرکب ہے، جار مجرور ہے۔ جار مجرور ہی وجدو، کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وجدو۔ جی سر، ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ فی ہی ہی کی زمین قرآن کی طرف ہے۔ قرآن کی طرف ہے کہ اس قرآن میں پاتے اختلافاً، اختلاف پاتے، کثیرن اس کی صفت ہے اختلاف کی۔ اختلافاً کا مقام کون بتانا پھر یہ؟ جی اختلافاً مفعول بھی ہے۔ ہاں، ایسا مفعول بھی، تم چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن تمہارا بھی پرابلم ہے، شاید کبھی ساتھ نہیں دیتی، کبھی بخار آ جاتا ہے نا، کبھی ادھر بچوں کا مسئلہ، بہرحال اب کرنا چاہو تو بالکل کر سکتے ہو۔ کتنا اچھا کیا، دیکھو اگر یہ کسی، یہ تو ممتاز نے کیا کہ شرط والا، اور اس کے بعد جواب شرط یہ ہے کہ وہ پاتے، اس میں بہت اختلاف، کہیں انسان اگر کوئی چیز لکھتا ہے تو اس میں کبھی کوئی عقل مندی کی بھی بات آ جاتی ہے، کوئی خصوصی بات آ جاتی ہے، ڈھیلی سی بات آتی ہے، کہیں ایک بات ہوتی ہے، کہیں دوسری بات اس کے خلاف چلے جاتی ہے۔ تو یہ پوری قرآن ایسا ہے کہ اس کے اندر کہیں اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس میں تو کچھ متشابہات ہیں، اس کے اوپر غور بھی بہت کم کرنا ہے، یا جو صحابہ سے جو اقوال موجود ہیں، جو تفسیر ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہاں تک اس کو دیکھنا ہے، بحث نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر محکمات ہیں، جو حکم ہے، شرعی احکام ہے، خرچے کے حکم ہے، پورا سورہ بقرہ کا 136 کے بعد کا 286 تک کا جتنا پارٹ ہے وہ، اور پھر سورہ نساء کے 1 to 34 آیتیں ہیں، سورہ آل عمران میں محکمات سے بھری ہوئی ہیں، پورا قرآن محکمات سے بھرا ہوا ہے۔ ایمان وغیرہ مکی صورتوں میں ایمان کا پہ زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے، نشانیاں بتائی گئیں یقین دلانے کے لیے، یہ سب اللہ کر رہا ہے، تم کو پیدا کر رہا ہے۔ پیدائش کے بھی سورہ حج میں بھی کہ اس کے سٹیجز کیا ہیں، کیسا دنیا میں آئے تم، اور پھر سورہ مومنین میں بھی اس کے وہی نشانیاں حج کے بعد دہرائی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں، تو ایک بیچ میں یہ آ گیا کہ وہ جو منافقین ہیں وہ قرآن پہ غور کر کے دیکھیں تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا اتارنے والا، اور یہی نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجے اور ان کو ہدایت کا سامان میسر کیا، مہیا کیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ پوری آیت بالکل کلیئر ہو گئی؟ جی یعنی ہم جو ایک ایک لفظ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کہیں بھٹکنے کا چانس نہیں ہے نا، کہ کیا چیز ہے، فعل فاعل ہے،
پھر اس کے بعد جار مجرور ہے، اس کا مفعول بھی ہی ہے. تم پاتے کیا پاتے؟ اختلاف. اختلاف میں کنٹینٹ میں اختلاف، کہ اس کے کہیں کوئی بات ہے کہیں کوئی بات ہے. ایسا اختلاف قرآن میں کہیں نہیں ہے، محکومات میں، قصص میں بھی نہیں ہے. بس متشابہات ہیں، اس کے کئی معنی نکلتے ہیں جو صحابہ کے قول سے، مفسرین کے قول سے. مفسر بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی مفسر نہیں کرتا، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں سے صحابہ کا قول ہی لے کے آتا ہے اور وہی چیزیں اپنی تفسیر میں داخل کرتا ہے. بعض مفسرین ہیں جو اسرائیلی روایت کو لے کے آگے اس سے بھی تفسیر کر دیتے ہیں آیتوں کی. وہ غلط ہے. اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اپنی رائے سے کوئی بات قرآن میں کرنا، وہ تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے. اپنی رائے سے قرآن میں کوئی منہ نہیں کھول سکتا، بلکہ کوئی نہ کوئی مستند مفسر ہو تو وہ بھی خود سے بات نہیں کرتا، بلکہ صحابہ کے اقوال وہاں سے، ان صحابہ نے شاید کو کیسے سمجھا، وہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھے تھے، اس کے حوالے سے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. بہت اچھا، ویری گڈ، یو ڈیڈ اے گڈ جاب. مجھے ایک تیزی سے اس کو اس آیت کا ترجمہ کرنے والا چاہیے. پھر افسر حسن کوئی پکڑیں گے، ان کو بھی سکھانا ضروری ہے. چلیے ترجمہ کر دیتی ہوں سر. کیا کر دیتے؟ کرو 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 تو کرو. افلا یتدبرون القرآن، اگر وہ غور نہیں کرتے قرآن پر. اگر کہاں سے آ گیا ممتاز؟ افلا نہیں، یہ پھر افلا، کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر؟ کیوں نہیں؟ ولو کیوں کیوں؟ ہاں نہیں کرتے قرآن پر، لا ہے نا. ولو کانا من عند غیر اللہ، اور اگر وہ اللہ کے سوا، اللہ کے اور اگر وہ اللہ کے پاس سے، وہ ہندی غیر اللہ، اللہ کے سوا، لوجدوا فیہ، تو یا وہ اللہ کے سوا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ولو، اور اگر ولو اگر وہ قرآن ہوتا پاس سے قرآن غیر اللہ کے، غیر اللہ کے اگر ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے نا، جی، ہاں، تو کیا ہوتا تھا؟ لوجدوا فیہ، تو وہ پاتے اس میں اختلاف کثیرن، بہت زیادہ. اگر وہ اللہ قرآن پر تدبر کرتے تو وہ پاتے قرآن میں اختلاف زیادہ، بہت زیادہ. تو رحم کر میرے مالک، کیا بول رہی ہے ممتاز؟ کیا بول تو وہ تدبر کرتے تو قرآن میں اختلاف پاتے؟ نہیں پاتے قرآن میں. من عند اللہ ولو کانا، افلا یتدبرون، کیا وہ نہیں تدبر کرتے قرآن پر؟ ذرا ایک اگر منٹ وہ افسر سے بھی سن لے اس کا ترجمہ. تم بہت گڑبڑ کر دے رہے ہیں، مگر سکون سے. نہیں میں یقیناً میرا مائنڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے. معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں کیفیت کو. اب سر ترجمہ کرو اس کا جلدی سے. افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں تم غور کرتے قرآن پر؟ تم نہیں ہے، تم نہیں ہے، جی، تم نہیں ہے، تم سب، یا ہے، یا تم کے لیے نہیں ہے. وہ ہاں، وہ سب. وہ لوگ
وہ لوگ مانے کون ہے وہ؟ جو بھی غور نہیں کر رہے. بہرحال اس کانٹیکس میں منافقین ہیں، لیکن تا قیامت ان جنرل سب کے لیے ان جنرل، جو بھی ان کے لیے جی آپ کے لیے، میرے لیے، ہر قاری قرآن کے لیے، کہ قرآن میں آخر تم تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر. چلیے آگے. ولو کان اللہ من عند غیر اللہ، اور اگر وہ ہوتا کوئی وہ اللہ کے کون؟ سوا وہ کسی اور بولیے طرف، کون وہ وہ؟ قرآن، ہاں وہ اور قرآن. قرآن ہوتا کسی اللہ کے سوا کسی کی طرف سے. دیکھ رہے ممتاز، اگر قرآن اللہ کے طرف سے غور و فکر کرتے تو بہت اختلاف پاتے ہوئے تو کیا کیا کدھر کے کدھر معنی نکل جا رہے ہیں. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر کیا ہوتا تھا. چلیے. لوجدوا فیہ، اور وہ ضرور اس میں پاتے، اس قرآن میں پاتے، اختلاف کثیرن، بہت ہی اختلاف، بڑا اختلاف، بہت زیادہ، بڑا نہیں، کثیر کے معنی بہت زیادہ زیادہ. ایک جگہ اختلاف نہیں، کئی اختلافات پاتے ہیں. اس لیے کہ انسان کے کلام میں چینجز ہوتے رہتے ہیں. آج کوئی بات ہے، کل کوئی اور بات وہ کرے گا. اس کے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، جو بات کہی جاتی ہے، یا انسانی نہیں بلکہ کوئی غیر اللہ ہوتا تو اس میں اختلافات. اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا سب کو. یہ سینئر، جونیئر، آفٹر نون والے، مارننگ والے، ایوننگ والے، سب کو یہ آیت کھل کے سمجھ میں آئی؟ جی سر. سیاست نجیبہ کیا ہے؟ سوال ہے کیا ہے؟ یہ سوال ہے سر، یہ اختلافاً کثیراً، ہاں، کثیرہ جو ہے یہ اس کو کیا بولتے، مرکب توصیفی بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. اختلاف الگ ہے، صفت الگ ہے نا، جی نہیں بول سکتے. چلیے جی. اس کے بعد کیا تھوڑی بڑی ہے، لیکن میں سوچتا کہ بہرحال چلیے اب کون پورے سینئر جونیئر سب مل کے کرنا پڑے گا، باقی تو جتنے لوگ کر سکتے تھے کر لیے. فاطمہ ہے کہاں گئے؟ جی سر، السلام علیکم. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، یہاں تک لے لیں گے. واؤ حرف عطف ہے، اذا ظرف ہے. یہاں تک لے لیجیے، جی سر. امرن تک لے لیجیے. جی سر، امرن تک لیا. جی سر. اچھا جی ٹھیک ہے. امرن تو یہ ہے ایک فعلیہ خبریہ جملہ. سکون سے ممتاز کی بھی سمجھ میں آنا، میری بھی سمجھ میں آنا ہے نا. میں بھی بہت دیر سے سمجھنے والوں میں ہوں، میرے سمجھ میں بات نہیں آتی تو میرے سمجھ میں ایسا بات کریے. جی سر. جی سر. واؤ حرف ربط ہے، اذا ظرف ہے، اور یا اس کو ہم مفعول فیہ مقدم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے. جاءہم، جا یا سے ہے کہ وہ آئے، جس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل جو ہے وہ آگے ہے، امرن، جب آئے ان پہ. اب ہم کی ضمیر جو ہے وہ جا رہی ہے منافقین کے اوپر. جب کوئی امر جو ہے وہ حکم کے لیے بھی ہے، بات کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، اور خبر کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. بات ہی ہے، حکم نہیں ہے. جی سر، خبر یا بات، کوئی خبر یا بات. آئے ان تک. جی یہ اذا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سر، اذا شرط بھی کہہ سکتے ہیں ہم. آگے جواب. یہ شرط ہے، شرط ہی کہہ سکتے ہیں نہیں بلکہ ایک شرط یا جملہ ہے نا. جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی اہم آیت ہے دیکھیے. اور یہ منافقین کے جو مختلف خصلتیں بیان ہو رہی ہیں آیتوں میں، ایک نئی خصلت آ رہی ہے یہاں پر.
جی ایک جی نئی خصلت، اور وہ یہ کہ کسی افواہ کو پھیلانا، ہے نا. جتنے آفٹر نون والے ہیں بہت سی صورتوں میں، سورہ نور میں، سورہ الاحزاب میں جو پڑھ کے آئے ہیں وہاں پر شاید یاد ہو نہ ہو، لیکن یہ خصلت منافقین کی جو وہ واویلا اٹھائے تھے، جو بد انتظامی یا افواہیں پھیلاتے تھے، ان کا ذکر ہے سورہ نور میں بھی ہے، اور اس میں کیا ہے وہ احزاب سورج جو ہے اس میں ہے. چلیے، اب جو بات ہے وہ کس چیز کی طرف، کون سی بات پہنچتی ہے ان کو؟ من الامنی جار مجرور متعلق جا کہ کوئی امن کی بات. آگے اول خوفی عطف ہو گیا یہ، یعنی کہ من سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو اچھی بات یا خوشخبری کہہ سکتے ہیں، نہیں، اطمینان کی بات، اطمینان کی بات. اطمینان کی بات ہے نا. اطمینان کی بات کیا ہوتی ہے؟ کہ ہر طرف امن ہے. کوئی جنگ کی بات اگر ہے، جہاد کی، تو بھائی نہیں ٹھیک ہے، اس وقت خطرہ نہیں ہے، یا کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں. نہیں، بلکہ کوئی خطرہ اگر ہے، اور اگر کوئی یہ افواہ پھیلا دیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، سب صحیح ہو گیا، جھوٹی اب خبر آرام پھیلا سے دی. رہو، تو پھر فوری وہ خطرہ اس کے اوپر آ جائے گا، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں رہے گا. تو یہ من الامنی میں نے یعنی کوئی سکون کی بھی افواہ ہوتی ہے کہ آپ سکون سے رہو، یہ کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے، اب کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے، سب گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کہہ دیے. اگرچہ کہ وہاں جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑے لشکر تیار ہو رہے ہیں، لیکن ادھر لوگوں کو غافل کرنے کے لیے امن سے رہو، سکون سے رہو. اگر کوئی افواہ پھیلا دیا، اب کوئی وہاں سے حملہ ور نہیں ہونے والا ہے. اور یہ تمام چیزیں آپ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ ہائر کرتے تھے افواہ پھیلانے والوں کو، اور جو بھی لشکر یا تو تھوڑا ہوتا تو جا کے افواہ پھیلاتے تھے بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ افواہ پھیلاتے کہ چند لوگ حملے کے لیے تم میں سے تھوڑے سے بھی نکلیں گے تو تم ان کو شکست دے سکتے ہیں. غلط فہمیاں پھیلانا. غلط فہمیاں، افواہ کو ہوا دینا. اور اس زمانے میں کوئی ایسا واٹس ایپ نہیں تھا، نیوز نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، نشریات نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھا. یہ صرف زبانی ایک سے دوسرے تک. چھوٹی سی بستی تھی مدینہ، وہاں پر بات نکلتی تو پورے مدینہ شہر میں پھیل جاتی ہے. اس چھوٹی سی بستی میں جیسا محلوں میں افواہیں پھیل جاتی ہیں کسی کے تعلق سے، کسی کو بدنام کرنا ہے، کسی کو نیک نامی کی بات کرنا ہے، تو پورے محلے والے تھوڑی دیر میں واقف ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اب جی یہاں پر ایک نئی خصلت آ رہی ہے کہ ان کی خصلت یہ ہے کہ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں. یہ جواب شرط ہے. پھر اس کا علاج بھی بتایا جا رہا ہے اسی آیت میں کہ ہونا کیا چاہیے. بڑی اہم آیت ہے، اس کو غور سے سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے شروع کیسے ہوا؟ بہت اچھا کیا آپ نے کہ یہ شرط ہی ہے. یہ شرط کیا ہے کہ ان کے جب پاس بھی کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے امن کی، من کی ہے. اور کس کی؟ او حرف عطف جب اس صورت میں جب either this or that، یعنی کہ یا کے لیے ہے کہ او اول خوفی، یا پھر خوف کی، یعنی کہ بری خفا جو ہراساں کر دے ان کو، یا اس چیز کو. یا خوف کی کہ بھی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، یا یہ کہ کوئی دستا گیا ہے لڑائی کے لیے، وہ جیت رہا ہے لیکن ایک افواہ پھیل گئی کہ بہت بری طرح سے ہار گیا، سب کو قتل کر دیا گیا، تو اس افواہ کو پھیلا دیے. اب تمام مومنین پریشان ہیں، ان کے لواحقین پریشان ہیں، اور پھر سب کی ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں. تو کوئی امن والی بات ہو یا خوف والی بات ہو تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ اعضاؤ کیا ہے؟ شرط ہے ازاؤ بہی. ازاؤ جو ہے زا یا عین سے ہے،
اس میں الف کی اضافت ہے سر، الف نہیں نہیں، زا الف زا را واو عین تھا بیس جی لیٹر، جی ماضی میں جا کے زا ہو گیا، ٹھیک، زا آئے زا آ بیس لیٹر جی زا وا آ ہے نا، اور یہ ماضی میں جب ہوگا یہ واو جائے کہ الف ہو کے زا آ ہو، زا روٹ ورڈ ہے، زا کے معنی کیا ہے؟ زا آ، وہ پھیلا دیتے ہیں اس کو، مشہور کر پھیلا، دیتے ہیں سر، مشہور کر دینا، مشہور کر دیتے ہیں۔ پھیلا دینا۔ تو اس میں فعل اور فاعل ہے، واو الف جو ہے وہ فاعل ہے، اور یہ وہی منافقین ہیں جو جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ اب اس کا ہسٹوریکل تھوڑی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب جہاد میں تشریف لے جاتے یا یا کیا ہوتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے کسی مہم پہ بھیجاتے، یا پھر احد کا معاملہ تھا، اس وقت بھی یہ منافقین جو تھے یہودی، یہ تمام جو ہے ان کے باتوں میں آ کے مکے والوں کی افواہیں پھیلاتے تھے، ہے نا، کہ تھوڑا سا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، یا کوئی نہیں آ رہا ہے۔ وہ غزوہ بدر یا آل عمران میں سب پڑھ کے آئے ہیں، بدر ثانی، ہے نا، کہ وہ جب بدر میں کس کیا بہرحال وہ جب برابری پہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہم آئیں گے تیاری کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ لوگ وہ 70 شہداء کے وجہ سے پریشان حال تھے، اور پھر ساتھ آپ کے بہت کم لوگ تیار ہوئے، صرف 70 صحابہ ساتھ تھے۔ آپ حسب وحدہ مقام پہ پہنچے، دوسرے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، لیکن یہ سارا آپ ایک بار آل عمران کو ریوائز کر لینا چاہیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو کوئی نہیں آیا ان سے، مکے والوں کا کوئی لشکر نہیں آیا، کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ ایک بازار تھا، وہاں پر وہ خرید و فروخت کیے 70 آدمی، اور بہت سا مال دولت لے کے آئے، اور اس کے جتنے پیچھے رہ گئے تھے وہ لوگ افسوس کرتے رہے، ہم بھی ساتھ جاتے تو ہم کو بھی یہ بڑا نفع ہوتا، ہم بھی امیر ہو جاتے۔ وہ واقعہ آل عمران میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، اس کو ڈھونڈ لیجیے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، ہے نا، کہ کسی چیز کو آپ سورہ نور میں پڑھ کے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت جو اٹھائی گئی تھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور سورہ احزاب آپ پڑھنے والے ہیں یہ لوگ، لیکن آپ وہ بھی پڑھ کے آئے ہیں جس میں وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے، اپنی امہات المومنات ازواج سے، بیویوں سے ایک کچھ بات پر ناراض ہو کے بالکل ایکسکلوژن میں، یاد ہے نا وہ کہ پورے کے کو چھوڑ کے آپ بالکل تنہائی میں چلے گئے تھے، 1 مہینے تک ویسا رہا، اور اس وقت جو ہے بڑی افواہ پھیل گئی، بلکہ سب لوگ وہی بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے، اور ایک صحابی رات کے وقت آ کے حضرت عمر کا دروازہ پیٹتے ہیں بہت شدت سے، تو وہ پریشانی کی حالت میں اٹھ کے دروازہ کھولتے ہیں، تو پہلا سوال جو کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ افواہ بھی تھی کہ رومی مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو کیا رومیوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا؟ تو پھر وہ صحابی نے اطلاع دی کہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دے دیا۔ وہاں سے آپ سیدھا مسجد نبوی پہنچے تو دیکھے کہ وہاں پر ہر ایک غمگین روتا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اور یہی افواہ ہر ایک کے زبان پہ ہے کہ آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ آپ وہاں پر پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکلوژن
یعنی تنہائی میں تھے، وہاں پر بھی اجازت نہیں تھی، بہت دیر ویٹ کیا اور پھر برابر ریکویسٹ کرتے رہے کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ میں کچھ وجوہات سے اکیلا یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، میں نے طلاق نہیں دی۔ تو آپ سیدھا مسجد نبوی ہے اور آ کے سارے لوگوں میں اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مل کے آ رہا ہوں، آپ نے اپنے ازواج کو کوئی طلاق نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر بھی اس وقت کافی پریشان تھے، تمام صحابہ پریشان تھے۔ تو یہ افواہیں، یہ منافقین کا ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ وہ کوئی بات سنتے ہیں، اور یہ منافقین اسی زمانے میں نہیں تھے، آج بھی ہیں، مسلمانوں میں ہیں، بات کو سنتے ہیں، اس کی تحقیق بغیر کرے کہ اس کو بڑی آسانی سے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی تحقیق خود نہیں کر سکتے تو جو عقل والے ہیں ان تک وہ بات پہنچائے، وہ تحقیق کرے گا اور پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ اس آیت میں ان کی یہ بد کرداری اور ان کی یہ خصلت کا ذکر ہے کہ ایک نئی خصلت کا، کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی بات یا خبر پہنچتی ہے تو وہ جو صحیح ہو یا غلط اس کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ ایک ٹکڑا ہوا، جی سر، سمجھ میں آیا تھا؟ جار مجرور ہی اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے امر کی طرف، امر کی خبر کو، بالکل۔ تو یہ ایک ٹکڑا ہوا، یہاں تک بالکل سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ سر الحمد للہ تو وہ جو آپ کے ساتھ فون میں بیٹھی ہوئے ہیں وہ بھی پڑھ بالکل۔ سکتی ہیں؟ جی سر، جی سر، میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ رَدَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، سر دیکھ کے بھی پڑھنا پڑا، دوسروں کا فون ہے تو اس وَلَوْ کا رَدُّوهُ رد إِلَى الرَّسُولِ، واو جو ہے یہ عطف ہو رہا ہے پچھلی اس بات پر، لو سے یہ ایک انشائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ رد ہو از اے فعل شرط جس میں فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہی ہے، وہ لٹاتے ہیں اسے۔ ردا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ سر مزید فی ہے کیا کہ نہیں؟ مضاف ہے؟ نہیں نہیں، رد خود مضاف ہے۔ مضاف ہے سر۔ رسولی جو ہے جار مجرور متعلق کے ردو ہو ہے، تو ہو کی جو ہے ضمیر وہ جاری ہے امر پہ ہی، کہ اگر وہ لٹاتے اسے رسول کی طرف۔ لٹاتے کیا ہوتا سر اس کو وہ پہنچاتے، ہے؟ لٹاتے بات، نہیں، لوٹاتے۔ جی پاکستانی ہے آپ کی اردو، لٹانا الگ چیز ہے، مال لٹانا، اسے لوٹانا۔ جی لوٹانا، لوٹانا یعنی بات کو، وہ لے جاتے رسول کی طرف۔ اس میں ایک بڑا میسیج بھی ہے۔ اصل طریقہ جو بات کا ہے، اگر کوئی بات ہوتی تو کسی ذمہ دار آدمی تک وہ بات، یہ عہد نہیں ہو سکتی آج انشاءاللہ۔ اس کو میں سمجھاتا کہ پورے 85 ختم ہو جائیں گے، میں سمجھتا بہت کچھ ہوں لیکن ہوتا کچھ نہیں میرے سمجھنے سے۔ چلیے اس کو یہ کریں گے، اور ہمارا منڈے سے ابھی 6:30 ہے تو لوگوں کے آنے کا یہ حال چال ہے۔ 25 ہوا تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مگر اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ منڈے سے جو کلاسز ہوں گی وہ 6:25 کو ہم ایگزیکٹ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور 7:40 پہ اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ سر۔ ہیو اے گڈ ویکینڈ ایوری بڈی۔ اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔